السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنی زندگی کو بھی بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میری بھی دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ جہاں بھی ہیں اور جدھر بھی ہیں خوش رہیے اور آباد رہیے۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے آپ کی عزت میں، آپ کی صحت میں، آپ کی مال میں اور آپ کی جان میں۔ اچھا دوستو، پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے MD ٹیسٹ کی رجسٹریشن کے لیے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لنک آپ کو اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس طرح کا انٹرپیس آپ کے سامنے، ڈیش بورڈ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ فرسٹ ہے رجسٹرڈ یوزر PMC ایگزامس، ایک ہے رجسٹرڈ یوزر، سیکنڈ ہے نیو یوزر۔ رجسٹرڈ یوزر پہ آپ تبھی کلک کریں گے جب آپ کا پہلے سے یہاں پر PMC میں آپ کا اکاؤنٹ بنا ہو۔ نیو یوزر پہ تب آپ کلک کریں گے جب کہ آپ کا اکاؤنٹ PMC میں نہیں بنا ہو۔ دوسرے سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر FAQs ہے، وہ فریکوینٹلی آسک کویسچنس۔ تو آئیے چلتے ہیں اور یہ FAQs جو کہ فریکوینٹلی آسک کویسچنس ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہے کہ کین آئی یوز دا سیم MD credentials فرام لاسٹ ایئر فار دس ایئرس MD رجسٹریشن، دین یو ہیو ٹو کلک آن اٹ۔ کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا میں پچھلے سال جو میں نے MD میں رجسٹریشن کے لیے جو کریڈینشلز میں نے دیے تھے کیا میں وہ استعمال کر سکوں گا اس سال؟ جواب ہے نو، یو ہیو ٹو کریٹ اے نیو اکاؤنٹ ٹو MD اور پورٹل فار رجسٹریشن۔ آپ کو نیا اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ یہ رہا۔ وٹ از POR کارڈ؟ POR کارڈ ہے کیا؟ پروف آف رجسٹریشن کارڈ از این آئیڈینٹی ڈاکومنٹس آف افغان ریفیوجیز دیٹ انٹائٹلس یو ٹو illegally ریمین ان پاکستان۔ یہ وہ کارڈ ہے ان افغان مہاجرین کا، جب آپ پاکستان میں قانونی طریقے سے رہتے ہیں تو حکومت پاکستان آپ کو یہ کارڈ پرووائڈ کرتا ہے جس کو پروف آف رجسٹریشن کارڈ کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ کارڈ لازمی دینا ہوگا۔ یہ صرف ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ افغان ریفیوجیز ہیں۔ تھرڈ پہ جو کویسچنس ہے کہ آئی ہیو انٹر انکریکٹ ای میل ایڈریس، وٹ کین آئی ڈو؟ جواب ہے کہ یو کین چینج یور ای میل ایڈریس بائی کلکنگ آن دا چینج ای میل آپشن اویلیبل آن لاگ ان پیج۔ جب آپ لاگ ان پیج پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ والا آپشن اپنی ای میل کو چینج کرنے کا آپشن آپ کو مل جاتا ہے۔ فورتھ کویسچن ہے کہ آئی ایم ناٹ ریسیونگ اینی ویریفیکیشن کوڈ آن مائی موبائل نمبر، مجھے موبائل نمبر پر میرا ویریفیکیشن کوڈ موصول نہیں ہو رہا۔ جواب ہے اف یو آر unable to receive the verification code you can click on resend button and a new verification code will be sent to you۔ اگر آپ کو ویریفیکیشن کوڈ موصول نہیں ہوتا تو آپ نے ریسینڈ بٹن کو دوبارہ کلک کرنا ہے، آپ کو وہ جو ویریفیکیشن کوڈ ہے آپ کو موصول ہو جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ آئی ہیو انٹر انکریکٹ موبائل نمبر، وٹ کین آئی ڈو ناؤ؟ میں نے اپنا موبائل نمبر غلط پٹ کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ جواب ہے کہ یو کین چینج یور موبائل نمبر بائی کلکنگ آن چینج موبائل نمبر آپشن آن موبائل نمبر ویریفیکیشن پیج۔ جب آپ لاگ ان پہ جاؤ گے تو آپ جب چینج موبائل نمبر پہ کلک کرو گے وہاں پر آپ کو ویریفیکیشن پیج ہے وہاں سے آپ اپنا موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں۔ وٹ از اے بے فارم نمبر؟ بے فارم نمبر کیا ہوتا ہے؟ بے فارم نمبر از بیسیکلی جو CRC جو چائلڈ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے، اس ڈاکومنٹس میں جب آپ بچے کو رجسٹر کرتے ہیں جس کی ایج 18 سال سے کم ہے تو یہ وہ نمبر ہوتا ہے۔ یہ بھی 13 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ فارم بے پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ I do not have a CNIC. Can I enter CNIC of my father mother؟ سو دیکھیں اگر آپ کا اپنا CNIC نہ ہو تو بے فارم الاؤ ہے، آپ بے فارم پر اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ آپ جو ہے اپنے والدین، اپنی ماں یا اپنے والد اس کو اب نہیں کر سکتی، کیونکہ نو یو مسٹ انٹر یور اون ویریفیکیشن نمبر ادروائز یور رجسٹریشن ول بی کینسلڈ۔ اچھا، آئی ایم انٹرنگ کریکٹ CNIC نمبر بٹ اٹ اسٹل شوئنگ نادرا ویریفیکیشن فیلڈ۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یہی مسئلہ پیش آتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دا سسٹم آٹومیٹیکلی ویریفائی دا کمبینیشن آف یور CNIC اینڈ اٹس ڈیٹ آف ایشوئنس ود نادرا۔ جب آپ اپنا ویریفیکیشن کرتے ہیں تو نادرا کا نمبر جو CNIC نمبر آپ پٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایشوئنس ڈیٹ، جس دن آپ کی CNIC آپ کو الاٹ ہو گئی ہے، تاریخ اجرا جس کو کہتے ہیں۔ اف اینی آف دیز ٹو از انکریکٹ، اگر ان میں سے کوئی بھی انکریکٹ ہو، کوئی بھی غلط ہو، پھر آپ کا ویریفیکیشن نادرا سے جو ویریفیکیشن ہوگا وہ غلط ہوگا اور آپ کو ایرر میسج جو ہے وہ اسکرین پر دکھائی دے گا۔ اگر آپ انفارمیشن صحیح وہ پیش کر رہے ہیں اور آپ کو پھر بھی یہی مسئلہ پیش آ رہا ہے
تو آپ نے ٹرائی اگین کرنا ہے کیونکہ یہ سرور کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آئی forgot my password, what can I do now. جب آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یو کین چینج یور پاسورڈ بائی کلکنگ دا forgot password آپشن آن لاگن پیج. لاگن پیج پہ جا کے آپ کو forgot password کا آپشن مل جاتا ہے. کین آئی اٹیچ a passport size picture with blue background. کیا میں بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو پاسپورٹ سائز کی تصویر ہو میں اس کو اٹیچ کر سکتا ہوں؟ جواب ہے کہ نو. اونلی پکچر ود اے وائٹ بیک گراؤنڈ از ایکسیپٹیبل. صرف وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویر وہ ایکسیپٹیبل ہے. کہتے کہ آئی لیو ان پاکستان, کین آئی گیو ایگزام ان انٹرنیشنل سینٹر. میں رہتا تو پاکستان میں ہوں لیکن کیا میں انٹرنیشنل سینٹرز میں ایگزام دے سکتا ہوں؟ جواب ہے یس, ہاں آپ کر سکتے ہیں. Any person can register and make the MTCAT as per the defined criteria and announce center in Pakistan or abroad. آپ پاکستان میں جو سینٹرز MTCAT کی طرف سے ڈیفائنڈ ہے کہ کون کون سے سینٹر نے آپ میں ٹیسٹ دینا ہے, تو آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ ابروڈ میں بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے کہ my desired city is now available in the preferred exam city. جو میں وہ ایگزام سٹی مطلب جہاں میں ایگزام دینا چاہتا ہوں وہ لسٹ پر اویلیبل نہیں ہے. یہ بیسیکلی ناؤ نہیں ہے, یہ ناٹ ہے, ٹھیک ہے. اف یور ڈیزائرڈ ایگزام سٹی از ناٹ لسٹڈ یو کین پرووائڈ این الٹرنیٹیو ایگزام سٹی. اگر آپ کا شہر جہاں آپ ایگزام دینا چاہتے ہوں وہ لسٹ میں موجود نہ ہو تو واٹ یو ہیو ٹو ڈو, آپ نے جو اس کے متبادل جو ایگزام سینٹر ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. بٹ دس ول اونلی بی سیکنڈری سلیکشن اینڈ دا سینٹر ول بی allocated بیسڈ آن دا اویلیبل رجسٹریشن ریکویسٹ فار دا سیٹ سٹی. بیسیکلی یہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو PMC MTCAT کے لیے جو رجسٹریشن ہے وہ ہے فرسٹ کم اینڈ فرسٹ سرو. جو پہلے آتے ہیں اور ان سٹیز کو وہ مینشن کرتے ہیں کہ میں نے لیٹ سپوز آئی جسٹ گیو یو این ایگزامپل, اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آپ کا جو نزدیک ترین سینٹر ہے وہ بھی اسلام آباد ہے اور آپ بہت سارے لوگ لیٹ سپوز وہاں پہ گنجائش ہے 50,000 اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کا, لیکن 50,000 سب سے پہلے آ کے ان ٹیسٹ کے لیے ان سینٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ سینٹر فل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس سینٹر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سینٹر پہلے سے وہ فل ہو چکا ہے. سو آپ کو وہ سٹی MTCAT کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ڈیزائرڈ سٹی کو جہاں پر آپ کی خواہش ہو کہ میں یہاں پہ ٹیسٹ دوں. اگر وہاں پہ سیٹ فل ہوں تو PMC آپ کو دوسرا سینٹر وہ پرووائڈ کرے گا, ٹھیک ہے. آئی ہیو گیون 30 سپٹمبر 2022 ایز مائی پریفرڈ ایگزام ڈیٹ, از اٹ کنفرمڈ. وہ کہتے کہ میں نے 30 ستمبر کا ڈیٹ دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس تاریخ پہ ایگزام دوں. تو ایشو کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں کہ نو, دس از جسٹ اے ٹینٹیٹیو ڈیٹ اینڈ ڈز ناٹ گارنٹی اینی شیورٹی فار گیٹنگ دا سیم ایگزام ڈیٹ ایز پر یور پریفرنس. مطلب آپ کی جو ترجیح ہے کہ میں 30 ستمبر کو ایگزام دینا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ آپ جب پہلے آتے ہیں اور سیٹ اگر موجود ہوں تو آپ 30 ستمبر سے پہلے ٹیسٹ آپ دے سکیں گے. لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ 30 ستمبر کو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں لیکن 30 ستمبر تک کوئی سیٹ خالی نہ ہو تو آپ 30 ستمبر کے بعد ٹیسٹ وہ دے سکیں گے کیونکہ یہاں پر ایگزام ڈیٹ ول بی الاٹڈ بیسڈ آن دا فرسٹ کم فرسٹ سرو. اگر آپ پہلے آتے ہیں پہلے آئیے اور پہلے پائیے, اس کے بیس پہ وہ بیس ہے, ٹھیک ہے. اور بیسیکلی وہ مسئلہ سیٹ اویلیبلٹی کا ہے کہ آپ جس سینٹر میں ایگزام دینا چاہتے ہیں جس ڈیٹ پر آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں مے بی اس ڈیٹ پر اور اس سینٹر میں سیٹس اویلیبل نہ ہو تو لازمی آپ کو پھر بعد میں ٹیسٹ دینا پڑے گا. نیکسٹ ہے کہ کین آئی سیو مائی رجسٹریشن فارم اینڈ فل اٹ لیٹر. کیا میں اس کو سیو کر سکتا ہوں اور اس کو بعد میں ایڈٹ کر سکتا ہوں یا اس کو میں بعد میں رجسٹر کر سکتا ہوں میں خود کو؟ تو جواب کیا ہے کہ یس, یو کین کلک آن سیو ایز ڈراپ. آپ اس کو ڈراپ میں سیو کر سکتے ہیں جو کہ سیو ایز ڈراپ بٹن اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بعد میں بھی اس کو فل کر سکتے ہیں. مائی سیکنڈ ایئر ریزلٹ از اسٹل اویٹڈ. کین آئی اسٹل انٹر HSSC qualification details in my registration form. مجھے ابھی تک سیکنڈ ایئر کا رزلٹ نہیں ملا. کیا میں ہائر سیکنڈری جو
اسکول سرٹیفکیٹ ہے، لیٹ سپوز میں میٹرک کی کوالیفیکیشن اس میں انٹر کر سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ یس یو کین، آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ابھی تک سیکنڈ ایئر کی ڈگری نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہاؤ کین آئی پے دا فی فار ایم ٹی کیٹ؟ میں فی کس طرح پے کروں گا؟ یو کین پے یور ایم ٹی کیٹ رجسٹریشن فی فرام اینی آف دا فالوئنگ آپشنس. یہ 3 آپشنس آپ کو دیے گئے ہیں. ایک ہے بینک چالان، آپ بینک چالان کو ڈاؤن لوڈ کر کے فزیکلی بینک میں جا کے آپ پیسے وہ جمع کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ. اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہو یا ڈیبٹ کارڈ ہو، فارم میں وہ اویلیبل ہے، آپ وہ اس میں پٹ کریں اپنا جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کا نمبر ہے، خود بخود وہ پی ایم سی اس سے آپ کی رجسٹریشن کے پیسے کاٹ دے گا. اور تھرڈ ہے جیس کیش، آپ جیس کیش کے ذریعے بھی پے کر سکتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیونگ ڈیٹا ویٹ اے فیو سیکنڈس اینڈ ٹرائی ٹو کٹ اور کاپی اگین. یہ کہتے کہ مجھے وہ کہتے کہ آپ نے ریٹرائی کرنا ہے. سو کہتے ہیں نو، یو کین اونلی پے یور پی ان اینی ایم سی بی بینک برانچ اکراس پاکستان. کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف ایم سی بی بینک ہے آپ نے پاکستان میں، صرف وہاں پر آپ نے چالان کے پیسے جو رجسٹریشن فی ہے اور آپ نے جمع کرنی ہے. ٹھیک ہے. وچ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈس آر ایکسیپٹیڈ؟ اونلی 3D سیکیور جو ویزا، ماسٹر، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز ہیں وہ صرف وہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کین آئی پے مائی فی فرام اینی جیس کیش مرچنٹ شاپ؟ نو، یو کین اونلی پے یور پی ویا جیس کیش ویلٹ اکاؤنٹ. آپ شاپ پر نہیں کر سکتے، بٹ آپ جو آپ کا جو جیز ویلٹ اکاؤنٹ ہے آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈو آئی ہیو ٹو اٹیچ دا اسٹیمپڈ کاپی آف بینک چالان اینی ویئر؟ کہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا اسٹیمپڈ کاپی ہوتا ہے جو بینک چالان کا، وہ اٹیچ کرنا ہوتا ہے. جو اسٹیمپڈ کاپی ہے کیا وہ بھی اٹیچ کرنا پڑے گا؟ نو. بینک چالان سر آٹومیٹیکلی ویریفائڈ، وہ آٹومیٹیکلی ویریفائڈ ہوتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو اٹیچ یور چالان کاپی اینی ویئر. اس کو اٹیچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی ویریفائڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہیو پیڈ مائی پی ویا بینک چالان بٹ اٹس اسٹل شوئنگ ایز پینڈنگ. کہتے ہیں کہ میں نے بینک کے ذریعے، بینک چالان کے ذریعے پیمنٹ کی ہے لیکن اسٹل مجھے وہ پینڈنگ کا آپشن یہاں پہ شو ہو رہا ہے. پلیز وزٹ یور بینک برانچ اگین اینڈ ری کنفرم اف دے ہیو سبمٹڈ دا پیمنٹ ٹو پی ایم سی. پرابلم اس میں یہ آتا ہے کہ آپ تو جاتے ہیں بینک میں جاتے ہیں، آپ اپنا پیمنٹ اس کو دے دیتے ہیں، چالان اس کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کو وہ دے دیتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ پیمنٹ نہیں کرتے. مطلب وہ یا تو بھول جاتے ہیں یا اس کو مطلب کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے 3 دن بعد کرنا ہے، 2 دن بعد کرنا ہے. مطلب اسٹل انہوں نے پی ایم سی کو وہ پیمنٹ آپ کی سبمٹ نہیں کی ہے. تو آپ جا کے ان سے دوبارہ آپ جب کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے میری پیمنٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے. اچھا، نیکسٹ ڈے آئی ہیو سبمٹڈ مائی رجسٹریشن فارم اینڈ پیڈ دا پی. کین آئی ایڈٹ مائی پروفائل ناؤ؟ میں نے سب کچھ کیا ہے، رجسٹریشن بھی کی ہے میں نے اور پیمنٹ بھی اور فیس جو ہے وہ بھی میں نے پے کی ہے. تو کیا میں پروفائل کو ایڈٹ کر سکتا ہوں؟ یس، آپ کے پاس ابھی آپشن موجود ہے. جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس پروفائل ایڈٹ کرنے کا آپشن آ جاتا ہے. یس، یو کین ایڈٹ یور پروفائل ایکسیپٹ نیم اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر آفٹر پیمنٹ ایز ویل. صرف 2 چیزیں آپ نہیں کر سکتے. ایک آپ اپنا نیم آپ چینج نہیں کر سکتے. سیکنڈ، آئیڈینٹیفیکیشن نمبر آپ چینج نہیں کر سکتے. بس یہ دونوں چیزیں آپ نہیں کر سکتے اور آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو چینج مائی ڈیزائرڈ ایگزام سٹی بٹ آئی ہیو پیڈ دا پی. میں نے پیمنٹ کی ہے لیکن میں اپنا جو ڈیزائرڈ ایگزام ٹیسٹ سینٹر ہے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یس، یو کین اسٹل ایڈٹ یور پروفائل اینڈ چینج یور ڈیزائرڈ سٹی بیفور دا رجسٹریشن کلوزز. رجسٹریشن کی کلوزز ہونے سے پہلے آپ چینج کر سکتے ہیں، اپنی سٹی کو آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ وہ پی ایم سی کو موصول ہو گئی ہو. اچھا، ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیکس فار پی اسٹیٹس ٹو اپڈیٹ آفٹر پیمنٹ؟ پیمنٹ کے بعد آپ کا جو فی کا اسٹیٹس ہے وہ کتنے دنوں میں اور کب تک وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. جواب ہے کہ پیمنٹ اسٹیٹس از اپڈیٹڈ ود ان 24 آورس یور پیمنٹ. 24 گھنٹے میں آپ جو پیمنٹ اسٹیٹس ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہی ایشو آتا ہے کہ وہ پیمنٹ کر جاتے ہیں لیکن گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ نہیں ہوتا، اس کی جو پیمنٹ اسٹیٹس ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتا، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. لاسٹ کویسچن ہے کہ آئی ایم انیبل ٹو پروسیڈ ٹو پیمنٹ پیج. مجھے پیمنٹ پیج شو نہیں ہو رہا ایز اٹ از سینگ دیٹ مائی نیم ویریفیکیشن ہیز فیلڈ. کیونکہ مجھے ایشو یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ کا جو نیم ویریفیکیشن ہے وہ ابھی تک فیلڈ ہے، وہ نہیں مطلب وہ نہیں ہو رہا. یور نیم ان اردو از کراس ویریفائڈ بائی نادرا ریکارڈ.
PMC کا جو رجسٹریشن فارم ہے، آپ جب اپنا نام اردو میں وہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کا نام نادرا سے ویریفائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اٹ از ناٹ میچنگ. اگر آپ یہ میچ نہیں ہو رہا، پلیز ٹائپ یور اردو نیم ان کریکٹ فارمیٹ. تو آپ نے اپنا نام صحیح فارمیٹ میں ڈالنا ہے. لیٹ سپوز آپ کی جو آئیڈینٹی کارڈ ہے، جو CNIC کارڈ ہے، اس کارڈ میں جس پیٹرن پہ اور جس طریقے سے آپ کا نام موجود ہو، آپ نے اسی طریقے سے اپنا نام وہاں پر آپ نے پٹ کرنا ہے. کیونکہ نادرا کی ویریفیکیشن جب ہوتی ہے، وہاں پر تھوڑی سی بھی غلطی اگر آپ سے ہو جائے تو آپ کا نام وہ انکریکٹ ثابت ہوگا. لیٹ سپوز آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل. اگر آپ کا نام ہے پر وہ ختم ہوتا ہو اور ID کارڈ میں آپ کا نام کینچی والے ہے پر نہ ہو، جو کہ 2 چشمے والا ہے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا نام اس پر نہ ختم ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہ لکھ لے، ٹھیک ہے، تو آپ کا نام وہ رانگ کنسیڈر ہوگا. سیکنڈ، ایسا نام جو کہ چھوٹی اے پر ختم ہوتا ہو اور آپ اس کے بجائے بڑی اے آپ ڈال دیں تو آپ کا نام رانگ کنسیڈر ہوگا. کیونکہ یہ نادرا کی جو ویریفیکیشن ہے وہ اسٹرکٹلی اس چیز کو بہت فالو کرتے ہیں. اب پہلے اس طرح کی وہ زیادہ وہ نہیں تھی ویریفیکیشن، یہ سارا کچھ، لیکن ابھی PMC والوں نے یہ آئی تھنک یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ فل ویریفیکیشن بندے کی ہو جائے، پھر وہ ٹیسٹ میں وہاں پر اپیئر ہو جائے. تو دس از آل. یہ سب کچھ ہمارا وہ FAQs تھے جس کے بارے میں ہم نے ابھی ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.